سرنامہ کلام میں معمولاً آیت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے آٹھویں امام کی ایک حدیث کو پیش کیا جس میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ اس میں امام نے فرمایا کہ نفس المحموم لنا تسبیح۔ اب آواز صحیح آ رہی ہے سب کی؟ آخر تک آ رہی ہے؟ نفس المحموم لنا تسبیح، جو ایک اضطراب اور گھبراہٹ اور جس کے قلب میں ایک پریشانی ہو، محموم یعنی ہم، حدیث قسم میں لفظ استعمال ہوا ہے وَلَا مَحْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ حَمَّ۔ نفس المحموم لنا تسبیح، نفس یعنی سانس، یعنی ایک ٹھنڈی سانس جو کوئی شخص ہماری خاطر جس کے دل پر اضطراب طاری ہو، پریشانی طاری ہو، اور وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرے تو یہ تسبیح ہے۔ نفس المحموم لنا تسبیح وَهَمُّهُ لنا عبادہ، اور جو گھبراہٹ اور پریشانی اور اس کی توجہ ہماری طرف ہے۔ کبھی آپ توجہ کرتے ہیں، انسان توجہ کرتا ہے کسی چیز کی جانب لالچ کی بنیاد پر، کسی چیز کی جانب توجہ کرتا ہے کہ اس کو پانا چاہتا ہے، ایک لذت ہے، دلچسپی ہے، لیکن ایک دفعہ توجہ ہے کہ آپ کی قلب کی جو توجہ ہے، جو عنایت ہے، وہ ایک گھبراہٹ اور پریشانی کے ساتھ ہے۔ اس کو کہا آپ کا ارادہ ایک جگہ مرکوز ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، فرمایا نفس المحموم لنا تسبیح، جو محموم ہوتا ہے وہ ٹھنڈی سانس بھرے ہماری یاد میں تو وہ تسبیح ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، ایک دل میں اس کے گھبراہٹ ہے ہماری وجہ سے، یہ گھبراہٹ کی جو کیفیت ہے یہ عبادت ہے۔ وَكِتْمَانُ السِّرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہماری ان باتوں کو ہر ایک کو نہ بتانا جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہماری ان باتوں کو نہ بتانا کہ جن کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہ ہے خدا کے راستے میں جہاد۔ آپ نے ایک حدیث سنی پڑھی، سماج معاشرہ نہیں سمجھ پا رہا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس پر لگائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پروفائل ڈی پی جو بھی آپ نوجوان سمجھتے ہیں فیس بک کے پیج پر لگائیے۔ منع فرمایا امام نے، نہیں مولانا ہمیں تو محبت ہے، آپ کو آٹھویں امام سے محبت ہے زیادہ یا آٹھویں امام کو جناب امیر سے محبت ہے زیادہ؟ ولایت نام نہیں ہے محبت امیر المومنین کا، ولایت نام ہے محبت امیر المومنین کو اس طرح سے اپنے دل میں رکھیے جس طرح سے جناب امیر نے حکم دیا۔ اور آپ خطبے کو پڑھیے جا کر جناب سیدہ زینب کے، اور جو دمشق میں دیا، امام سجاد کے خطبے کو پڑھیے جو دمشق میں دیا، امام سجاد کے خطبے کو پڑھیے جناب زینب کے جو بازار کوفہ میں دیا۔ کتنی نپی تلی بہترین طریقے سے گفتگو فرمائیے جناب زینب نے۔ انسان توقع رکھتا ہے کہ جناب زینب کو تاریخ اسلام کے فلاں فلاں واقعات کی جانب بھی اشارہ کرنا چاہیے تھا، جو بڑے اہم واقعات ہیں، بی بی نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صاحب حکمت علوی ہیں، جانتی ہیں کہ گفتگو کس طرح سے کرنی ہے۔ لا تقل کل ما تعلم، محمد حنفیہ سے کہا جناب امیر نے، بیٹا محمد حنفیہ ہر وہ چیز جو جانتے ہو بول مت دیا کرو۔ مومن کے کمال یہ کہ گفتگو کا اسے فن اور ڈھنگ اور طریقہ ہے، لہٰذا یہ فضیلت ہے اور یہ ہے، اور ہم بتا کر رہیں گے دنیا کو، ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی آپ کی ایسی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے خود سمجھیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اے مومنو جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ روایت ہمارے پاس ہے
غیبت النمانی میں چھٹے امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ امامت اور ولایت سر من سر اللہ، امر من امر اللہ، خدا کا ایک امر ہے، اسی کا حصہ ہے ولایت، خدا کا ایک راز ہے، اسی سے نکل کے آئی ہے ولایت، خدا کا ایک امر ہے، اسی سے نکل کے آئی ہے امامت و ولایت۔ وَأَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي الطُّرُقِ وَالشَّوَارِعِ، اور تم ولایت اور امامت کے بارے میں چوراہوں پر چورنگیوں پر کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہو۔ کسی نے سوال کیا کہ مولانا پھر جلوس بند کروا دیجئے، پھر جشن غدیر مباہلہ بند کروا دیجئے، 13 رجب کا جشن بند کروا دیجئے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ امام نے فرمایا چوراہوں پر، اور بالکل اگر کوئی جلوس میں ایسا نوحہ پڑتا ہے جو عام فہم نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہونا یہ تو مولا کا غم ہے، جس طرح سے مولا نے سکھایا اس طرح سے گفتگو کیجئے۔ روز عاشور کی مجلس، اس میں قصیدہ نہیں ہوتا، صبح عاشور کی مجلس میں واہ واہ سبحان اللہ نہیں ہوتا۔ جو صاحب ذوق اذاں ہیں وہ عصر عاشور کی مجلس میں نعرہ حیدری درود نہیں بھیجا جاتا، سکوت کا عالم ہوتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ کیونکہ انسان کی توجہ صرف مسائل کی طرف رہے، حتی نعرہ بھی نہ لگایا۔ یہ باریکیاں ہیں تمام ذوق اذاں کی۔ بزرگ ہمارے جب میلاد میں داد دیتے تھے تو ایک خاص انداز سے ہاتھ اٹھتے تھے، ایک خاص انداز سے واہ واہ کی جاتی تھی، اس میں متانت اور ایک خوبصورتی اور دلکشی ہوتی تھی۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑی یہیں تک رکھیے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری، شعور یا جذبات؟ دیکھیے عزاداری وہ ہے جو آپ کو بیدار کرے۔ حضور یہ سویا ہوا ہوتا تو عزاداری نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ نے صبح عاشور گریہ کیا، کہاں پہنچے؟ کیا فائدہ ہوا اس گریے کا؟ حضور یہ بیچاری مظلوم قوم ہے بڑی، اس پہ اتنا ظلم نہ کیجئے۔ جب خطیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مجمع نے گریہ کیوں کیا؟ اس کے شعور کو آپ چیلنج کریں گے جو انا للہ صبح عاشور کے ساتھ گریہ شروع کر دیں؟ گریہ کی رسم کیا ہے؟ گریہ کی تصویر کیا ہے؟ دیکھیے گریہ تقوی کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ کا تقوی نہیں ہے تو گریہ نہ کیجیے، فائدہ نہیں ہے کچھ۔ کبھی حج کی فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو ان سے کہا کیجیے جو دودھ میں پانی ملا کے حج پہ جاتے ہیں، مرچوں میں لکڑی کا برادہ ملاتے ہیں، آٹے میں مٹی ملاتے ہیں، کہ دیکھیے ایسے حج کا فائدہ نہیں ہے۔ مولانا یہ گریہ کی فضیلتوں پہ اگر گفتگو کی جائے گی تو لوگ گناہ کے سلسلے میں جری ہو جائیں گے اور لوگ گناہ کرنے لگیں گے۔ آپ یہ سمجھے نہیں کہ گریہ حسین ابن علی اہل بیت پر گریہ کی حقیقت کیا ہے؟ خالص گریہ اگر کوئی کرے گا خود بخود اس کے دل میں نیکی کی طرف جانے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ گریہ جذبات نہیں ہے، شعور ہے۔ شعور کی طرف جائیے۔ شعور کا مطلب ہے سمجھنا۔ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا گریہ کیا کس نے؟ عالم غیب میں کس نے کیا گریہ؟ انبیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر ہم کو ایک جگہ پر حکم دیا گیا ہے کہ جذبات سے کام لو تو وہاں پہ جذبات سے کام لیجیے۔ اور گریہ کے سلسلے میں کہوں گا کہ آپ جو گریہ کرتے ہیں وہ حکم امام کے تحت نہیں ہوتا، وہ عنایت امام کے تحت ہوتا ہے۔ فرق ہے امام کہیں نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی، یہ حکم امام کے تحت۔ دیکھیں آپ کے قلب کی جانب امام نے دیکھا، خود بخود آپ اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ ہے عنایت۔ لہذا اس بات کو سمجھیے کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ اب ایک روایت ہے، روایت طویل ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آج اس روایت کو پڑھ دوں، ختم کروں اور
2-3 حدیث اور پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے خوب توجہ کیجیے گا، سورہ یوسف، خدا نے فرمایا احسن القصص، خوبصورت ترین قصہ سنا رہے ہیں تمہیں ابھی۔ کہا کہ ان یارا فلم، بابا میں نے خواب دیکھا ہے، جلدی جلدی ترجمہ پیش کر کے آگے، بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ تھے پیغمبر جناب یعقوب، کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اس خواب کو بھائیوں کو مت بتانا، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ اب تفسیر میں نہیں پڑھا رہا یہاں پر مجھے لے کے چلنا ہے گریے تک۔ بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے جلسہ کیا، اجلاس کیا کہ یوسف بڑے لاڈلے ہیں، جبکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ دوسری ماں سے تھے اور یوسف دوسری ماں سے تھے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ایسا کرو الیاذ باللہ یوسف کو قتل کر دو۔ کہ قتل مت کرو، کسی اندھے کنویں میں جس میں پانی ہو ڈال دو، پھینک دو۔ اب یہ پورا منصوبہ بنا کر آئے باپ کے پاس کہ بابا ما لک لا تمنوا علی یوسف، کیا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ یوسف کے سلسلے ہم کو امانت دار کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم جائیں گے کل جنگل میں ذرا باہر شہر سے، جہاں پہ پھل پھلواری درخت پودے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ پھل وغیرہ بھی کھائے کھیلے، ہم وہاں پر آئیں گے۔ اور فرمایا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے یوسف کو۔ اب کوئی جناب یعقوب سے پوچھے کہ اولاد بلا فصل انبیاء پر کہ جس کو نبی بھی بننا ہے اس کے گوشت کو بھیڑیا کیوں کھائے گا؟ خیر بہرحال کہا یا خود سے ہم جب موجود ہوں گے بھائی اتنے سارے تو بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، گئے قتل کی تیاری کی۔ ایک بھائی نے کہا قتل مت کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، یہ سمجھے کہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، ہم قتل نہ کریں، بھوک اور پیاس سے مرے۔ اور جا آباؤں نشان یبکون، رات کو آئے روتے ہوئے، بابا ہم نے یوسف کو اپنے ساز و سامان کے بعد چھوڑا تھا، ہم دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے آ کر دیکھا تو بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا تھا، اور ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے کسی جانور کا۔ اب مورخین نے لکھا کہ جب بھیڑیا کھائے گا تو پیراہن پارا پارا ہوگا، پیراہن صحیح و سالم تھا، صرف خون لگا ہوا تھا۔ یعقوب کو آپ اتنا ذہین تو مانیے کہ سمجھئے کہ قصہ کچھ اور ہے۔ اور یعقوب کو اتنا ذہین تو مانیے کہ یعقوب یہ کہیں کہ یہ کون سا بھیڑیا تھا جو پورا کا پورا میرے بیٹے کو نگل گیا، بچا کچا بدن کہاں ہے اسی کو دفن کر دیں۔ قرآن خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے، یوسف نے پوچھا ہی نہیں، جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ فرمایا سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے تم کو ایک غلط کام پر اکسایا ہے۔ اور پھر فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے نا خدا کی بارگاہ سے تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد یوسف نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جناب یوسف سے کوئی پوچھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا کہ چاند ستارے یوسف کو سجدہ کریں، یہ واقعہ ہو کر رہے گا، ابھی تک تو نہیں ہوا، تو یوسف زندہ ہے، پیراہن ثبوت ہے، بچا کچا بدن ہڈیاں نہ لانا ثبوت ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارے نفسوں نے، تمہارے اندر کا جو شیطان ہے اس نے اکسایا ایک کام کرنے پر۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت خدا سے کر سکتا ہوں۔ آپ بتائیے اتنا لاڈلا بیٹا تھا، کہتے کہ بیٹا مجھے لے کے تو چلو، کہاں پر ہے بچا کچا بدن ہے کہاں پر، واقعہ کیا ہوا؟ بھیڑیے نے پورا نکل دیا۔ خاموش ہے، کہا میں اپنے حزن اپنے غم کو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ اور اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا غصہ اتنا برداشت کیا اور روتے رہے خاموشی کے ساتھ کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نور جاتا رہا۔ اب جناب یوسف سے کوئی پوچھے
کہ یوسف پیغمبر ہیں، نبی اللہ ہیں، آپ قرآن میں فرمانا فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کروں گا. یہ کون سا صبر جمیل ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا؟ اور کوئی یوسف یعقوب سے جا کر پوچھے کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو علم ہے، اور اس گریہ کے ذریعے پہنچنا کہاں تک چاہتے ہیں؟ بھائی نبی کا بیٹا ہے، نبی سے چھن گیا، دل پر تیر لگا، گریہ ہو رہا ہے. گریہ نام ہے اس عمل کو درک کر کے رد عمل دکھانے کا. اس سے بڑھ کر شعور کی کون سی منزل ہوگی جو آپ ان عزاداروں کو جگانا چاہتے ہیں؟ لہذا بات کو یہاں تک ختم کیجئے اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مسمع ابن عبد الملک کر دی. اچھا اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، دیکھیے زیارت پر انسان جاتا ہے تقوی کے لیے. اگر تقوی نہیں آیا تو فائدہ نہیں ہے زیارت کا. تقوی آنے کی علامت کیا ہے؟ آپ گناہوں سے بچیے. میں نہیں کہہ رہا گناہ کرتا رہے ظاہر، نہیں، ظاہر کو گناہ چھوڑنے چاہیے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ اگر تقوی نہیں آ رہا تو اس عبادت کو چھوڑ دیجئے. کبھی گانا سننے والے نوجوانوں سے کہا کہ تم گانا سن رہے ہو، نماز بھی چھوڑ دو. کہا جاتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، گانا سننا چھوڑیے. جو اب معذرت کے ساتھ کراچی ہے، نہ جانے کتنے موجود و مبتلا ہوں، جو پان گٹکا کھایا جا رہا ہے، آپ پان گٹکا کھاتے ہیں، زہر بھی کھا لیجیے ساتھ میں. اچھی غذا کھا رہے ہیں، پان گٹکا کھانا چھوڑ دیجئے. برائی پہ مرکوز کی جاتی ہے توجہ، نہ کہ اچھائی پر، اور جبکہ روایات کچھ اور گفتگو فرما رہی ہیں. تو میں روایت پیش کروں آپ کے سامنے. مسمع ابن عبد الملک کردی بصرے کا رہنے والا ہے. اس سے پہلے ایک اور واقعہ بتا دوں. ایک شخص آیا جناب چھٹے امام کی خدمت میں اور کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کہ امیر مومنین کی زیارت کو گئے تھے؟ کہا کہ نہیں. چھٹے امام کی خدمت میں آیا ہے. کہا امیر مومنین کی زیارت پہ گئے تھے؟ کہا کہ نہیں گیا. کہ کوفے سے گزرے اور ہمارے دادا کی زیارت کو نہیں گئے؟ کہا نہیں. کہا کہ لو لم تکن من شیعتنا لما نظرت الیک، اگر تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہوتا میں تیری طرف دیکھتا بھی نہیں. تو توجہ کیجئے. مسمع ابن عبد الملک کردی بصرے کا رہنے والا ہے، مشہور شخص ہے. چھٹے امام کے پاس آتا ہے، بصرے سے آیا ہے مدینے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کہاں؟ اہل بصرہ، بصرے سے ہوں. بصرے اور کربلا کا فاصلہ آپ جانتے ہیں کتنا ہے. کہا کہ اتات الحسین، ایک لفظ ہے اتیت الحسین، زرت الحسین، ایک ہے اتزور الحسین، اتات الحسین. اتات الحسین کا معنی یہ ہے کہ آتے جاتے رہتے ہو کربلا ہے، جاتے ہو زیارت کے لیے. یہ نہیں پوچھا کہ کبھی گئے ہو کربلا، کبھی زیارت کی آتے ہو. آتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تسلسل. اب تسلسل کتنا ہے یہ ایک الگ بات ہے. 2 سال میں ایک دفعہ، 3 سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ. کیا آتے ہو زیارت حسین پر؟ کہ ابن رسول اللہ مسئلہ یہ کہ میں بصرے کا رہنے والا ہوں. وعندنا من یتبع حوی الخلیفہ، خلیفہ جو ہے اور ہارون رشید اور منصور دوانقی، تو ہمارے بصرے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو بادشاہ سے بڑی چاہت رکھتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میری شکایت کر دیں تو میری تو مصیبت ہو جائے گی. آپ نے چھٹے امام کی رحمت کا مظہر دیکھا؟ جو نجف سے گزر کر آیا، عذر نہیں تھا، زیارت نہیں کی. مولانا نے کہا تم ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے تو تجھ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ دیکھتا بھی نہیں تیری طرف. لیکن وہ شخص جو بیچارہ مجبور ہے اپنی جان کے خوف سے. امام کہہ رہے ہیں زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ یہاں پر جاسوس ہے، میری شکایت کر دیں گے. تو فرمایا اتذکر ما سنے ابے، اچھا زیارت پہ نہیں جاتے، عذر ہے. امام ناراض نہیں ہوئے. کہا کہ اچھا زیارت پہ نہیں جاتے، یہ بتاؤ
کہ یاد کرتے ہو جو حسین کے ساتھ ہوا. خوب توجہ کیجیے گا, یاد کرتے ہو جو حسین کے ساتھ ہوا. کہا کہ جی ابا رسول اللہ. تو کیسے یاد کرتے ہو؟ کہا کہ اتنا یاد کرتا ہوں کہ آنسو نکلتے ہیں, گریا کرتا ہوں. حتی امتنع من طعام, میں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں. یستبین ذالک فی وجہی, اور حسین کے غم کے آثار میرے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. حتی یخاف اہلی علیہ, میرے گھر والے ڈرتے ہیں مجھ پر کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. یہاں سے ایک جملہ سن لیجئے. وہ شخص جو حرام کی پابندی کرتا ہے, حرام سے دور ہے, واجبات کو انجام دیتا ہے, دل سے بری صفات کو نکال چکا ہے. گھر والے کہتے ہیں, بیوی کہتی ہے اچھا شوہر ہے, ماں باپ کہتے ہیں اچھی اولاد ہے, محلے والے کہتے ہیں اچھا نوجوان ہے, جوان ہے, دفتر میں لوگ کہتے ہیں ایماندار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یقیناً ایسے شخص کا گریہ اس شخص سے افضل ہے کہ جو ہر غلط کام کو انجام دے رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. ورنہ یہ کیا بات کی آپ نے؟ دلیل دے دوں آپ کو. سلمان فارسی امام حسین پر روئیں افضل ہے یا میں اور آپ روئیں افضل ہے؟ گریہ تو دونوں کا سید الشہداء پر ہے. کیوں سلمان فارسی میں کیا خاص بات ہے؟ ورنہ معرفت, ایمان, تقوی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی وہ آیت جو یہ فرما رہی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, خدا کی بارگاہ میں کلمہ طیب پرواز کرتا ہوا جاتا ہے, اور اگر کلمہ طیب کے پیچھے تمہارا عمل صالح ہو تو اس کلمہ طیبہ کو عمل صالح بلند ترین مقام پر لے کر جاتا ہے. سیدہ فرماتی ہیں جو خدا کی جانب اپنے خالص ترین عمل کو بھیجے گا, خدا بہترین تحفوں کو اس پر نازل کرے گا. بے نمازی, حرام میں مبتلا شخص کے گریے سے افضل وہ ہے کہ جو پاک و پاکیزہ نوجوان ہے. جو ہماری پاک و پاکیزہ بیٹیاں ہیں ان کا گریہ افضل ہے ان سے جو شریعت پر بالکل عمل نہیں کر رہی, دل میں تکبر ہے, حسد ہے, زبان پہ غیبت ہے, تہمت ہے. ثواب دونوں کو ملے گا, شفاعت دونوں کو ملے گی. سید الشہداء ہاتھ دونوں کا تھامیں گے قیامت میں, سیدہ دونوں سے خوش ہوتی ہیں. عزا خانے کی رونق دونوں ہیں. عزا خانے کی رونق دونوں ہیں. مولانا یہ نوجوان لڑکے باہر کھڑے ہوتے ہیں, مجلس میں نہیں آتے, بیکار لڑکے ماتم ہوتا آ جاتے ہیں. یہ بھی رونق ہے, عزت ہے عزا خانے کی. ماتم تو کر رہا ہے امام حسین پر, ٹوکیے مت, نکتہ چینی مت کیجئے. ایک دو دفعہ کہہ دیا ماتم کر رہا ہے. یہ نوجوان اگر ماتمی نہ ہو, عزا خانے کی شوکت کہاں جائے گی, رونق کہاں جائے گی؟ لہذا یہ جو سب رونق ہے عزا خانے کی, یہ جو شوکت ہے عزا خانے کی, اس میں سب برابر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. حسین ابن علی کے لشکر میں جتنے شہداء تھے سب آقا حسین کے جانثار ہیں, لیکن ایک عباس ہے, ایک جون ہے, ایک حر ہیں, ایک علی اکبر ہیں. کہاں علی اکبر, کہاں حر, کہاں ابو الفضل عباس, کہاں زہیر ابن خین, کوئی جوڑ نہیں ہے, لیکن ہیں حسین کے لشکر کی رونق. تم کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ کبھی پورے سال دکھتے نہیں ہو, نماز میں عزا خانے میں آ جاتے ہو. حق نہیں ہے آپ کو کہنے کا. پرسہ دینے آیا ہے جس شہید کی مادر گرامی کو, اس کے ساتھ رابطہ ہے. آپ کے لیے تمام یہاں پر لوگ مہمان ہیں جناب سیدہ کے فرش منصوب سیدہ سے. خطیب کو حق نہیں ہے کسی ایک کی توہین کرنے کا, امام باڑے کی انتظامیہ کو حق نہیں کسی عزادار کی توہین کرنے کا. میرے خیال سے بات کو میں اچھی طرح سے سمجھا چکا. لہذا اب چلیے, اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں دیکھ کر پڑھوں گا, روایت بڑی طویل ہے. کہا کہ تم حسین پر زیارت کو جاتے ہو. کہا کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے جاسوسی ہو جائے گی, شکایت ہو جائے گی, تو شاید کوڑے ووڑے مارے, ہاتھ پیر کاٹ دیں, ناک کاٹ دیں, کان کاٹ دیں میرا. اچھا فتذکر ما سنے, اب یاد کرتے ہو حسین پر جو ظلم ہوا,
کہا کہ یاد کرتا ہوں۔ امام نے ایک اور سوال کیا، افتجزا، بےتابی کے ساتھ گریہ وغیرہ بھی کرتے ہو صرف یاد کرتے ہو؟ مولا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اس روایت میں زیارت پر جاتے ہو نہیں، اچھا یاد کرتے ہو کیا ہوا؟ یاد کرتا ہوں۔ بےتاب ہوتے ہو گریہ کر کے؟ جب رسول اللہ بےتابی ایسی ویسی، امتنع من طعامی و شرابی، کھانا پینا چھوٹ جاتا، حتی یستبین فی وجہی و یخاف علی اہلی، میرے گھر والے ڈرتے ہیں کیا ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اتنا گریہ کیا، گھر والے ڈرنے لگتے ہیں۔ اب امام صادق نے فرمایا دیکھو گریہ ایسا کرو جس سے چیف منسٹر لرز جائے، گریہ ایسا کرو جس سے پریزیڈنٹ ہل جائے، گریہ ایسا کرو پرائم منسٹر کب کب آ جائے، گریہ ایسا کرو جس سے دنیا میں بھوچال آ جائے۔ ارے بھائی کیا بگاڑا؟ تمہارے ملک کی حکومت تمہاری عزاداری کا تحفظ کر رہی ہے، ان کو ڈراؤ گے عزاداری کے ذریعے؟ کسی کو اچھا نہیں لگ رہا جملہ، ضروری نہیں وہ زبردستی ڈال دے، خاموش بیٹھیے، جواب دیجیے مجھے۔ علاقے کا تھانے دار بیچارہ کھڑا ہوا ہے، پولیس والے موجود ہیں، مجلس ایسی ہو کہ ایس ایچ او لرز جائے، یہ ایس ایچ او آپ کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے، رات کی نیند برباد کر رہا ہے، یہ پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان، افسران۔ ایسی باتوں کا جواب بڑا علمی دیا جاتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ علمی ماحول ہے، تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا بڑا علمی جواب دیا جاتا ہے۔ آپ روایت لائیے، دلیل لائیے، آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں، وہ MI6 والے بھی کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اتنے سارے ہم نے کب ہائر کر لیے، ہم کو خود نہیں پتا۔ جس نے کمر لگائی MI6 کا ایجنٹ، زنجیر ماری MI6 کا ایجنٹ۔ عجیب مسئلہ ہے، اور بیچاروں کی تنخواہ شاید 400-500 روپے ہوتی ہے، ہم نے تو بیچارے کے اکثر زنجیر زنوں کو دیکھا ہے، بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے مومن ہوتے ہیں، کمر زنوں کو دیکھا سیدھے سادھے بھولے بھالے مومن ہوتے ہیں، تو بھائی ان سے کہا تم لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں ذرا۔ تو آپ توہین مت کیجئے، آپ دلیل سے بات کیجئے، توضیح المسائل لائیے، آپ اصول کافی لائیے، آپ روایت لائیے، آپ مراجع کے فتوے لائیے، خوب توجہ کیجئے گا۔ امام نے فرمایا افتجزا، تم جزا و فضا، بے تابی، تڑپنا تم پر طاری ہوتا ہے؟ کہا کہ حتی یستبین فی وجہی، میرے چہرے سے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ اچھا یہ بتاؤ گریہ تمہیں شعور کی طرف لے کر جاتا ہے یا جذبات کی طرف لے کر جاتا ہے؟ ارے حضور والا، امام جو 3 سوال کر رہے ہیں اور جو یہ جواب دے رہا ہے، اس کے شعور کا تو امتحان لے رہے ہیں، اور کس کا امتحان لے رہے ہیں؟ گھوم پھر کے پھر وہی بات، مولانا آپ فضیلت پڑھ رہے ہیں گریہ کی، ماتم کی، یہ بچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ جمعے کے خطبے کو آپ نے بنا دیا سیاست کا اکھاڑا، اعتکاف کے درس میں سیاست۔ پورا کا پورا وزن ڈالتے ہیں 10 دنوں پر، جب آقا سید الشہداء کا ذکر ہو۔ آپ یہ بھی بتائیے، وہ بھی بتائیے، یہ بھی بتائیے، وہ بھی بتائیے، میاں 52-53 جمعے آتے ہیں، اس میں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ اعتکاف کے درسوں میں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ محلے کے بچوں کو پورے سال جمع کیوں نہیں کر پا رہے کہ بیٹا آؤ وضو سکھا دوں، غسل سکھا دوں؟ جتنا ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے، وضو بیٹا سیکھو، بچیاں اپنے مسائل سیکھیں، حرام حلال سیکھیں۔ یہ سید الشہداء پر کب گفتگو ہوگی؟ ہر چیز کو آپ سید الشہداء کی اعضاء میں لے آئیں، لیکن اعضائے حسین کسی چیز میں داخل نہ ہونے پائے۔ بس ہے، خوب توجہ کیجئے اس بات پہ۔ لہذا امام نے فرمایا فتجزا، بےتاب ہوتے ہو گریہ کی وجہ سے؟ ای واللہ، بالکل، جب میں رسول اللہ خدا کی قسم بےتاب ہوتا ہوں، وہ استعبر، آنسو نکلنے لگتے ہیں، حتی یرا اہلی اثر ذالک علیہ، میرے گھر والے یہ اثر چہرے پر دیکھتے ہیں میرے گریہ کا۔ فامتنع من الطعام، کھانے پینے سے رک جاتا ہوں، کھانا نہیں کھایا جاتا مجھ سے، چہرے پر آثار آ جاتے ہیں میرے۔ اور اس کے بعد فرمایا اب اگر فرض کیجئے
امام نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صاحبان کو نماز پڑھتے ہوئے امام نے دیکھا۔ جب میں نے کہا اللہ اکبر اللہ، آپ نے کہا، امام نے کہا خدا کی رحمت ہو تم پر جو تم نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کا مطلب نماز میری بے عیب تھی۔ آپ نے نماز، امام نے کہا بھائی خدا کی رحمت ہو جو تم نے نماز پڑھی۔ کیا نام ہے اس امام باڑے کا؟ دربار حسینی۔ اس کے عزاداروں تم نے نماز پڑھی، تمہاری نماز پہ رحمت ہو۔ اب اس نماز میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب آئیں، دیکھیے امام سعدی نے تعریف تو کی، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے، سب پناہ مانگیے اس وقت سے جب آپ کو یہ خام خیال ہو جائے کہ آپ کی عقل امام صادق سے آگے ہے۔ سوال شروع کہاں سے ہوا تھا کہ آتے ہو حسین کی قبر پہ؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ عذر یہ ہے جان کا خوف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آل رسول جبر و زبردستی کے ساتھ کام نہیں کرتے، آل رسول رحمت کا پیغام ہے۔ جان کا خوف ہے؟ نہیں جاؤ، ٹھیک ہے، مت جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، گھر میں تو ذکر یاد کرتے ہو آقا حسین کے مصائب کو؟ کہا کہ ہاں۔ ذکر کرتے پہ امام نے نہیں کہا کہ رحمت ہو، کہا کہ گریہ کرتے ہو، بےتاب ہو جاتے ہو، جزا و فضا کرتے ہو؟ اس نے بالکل، کتنا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، میرے گھر والے میری شکل دیکھتے ہیں ڈرنے لگتے ہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جب امام نے پوچھ لیا، اب امام نے عجیب جملہ فرمایا، رحم اللہ دمعتک، خدا تیرے نکلنے والے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ اب یہ تو آنسوؤں پر رحمت ہو گئی۔ فرمایا اما انک من الذین یعدون من اہل الجزاء لنا، جان لے اے مسمع ابن عبد الملک کردی، جان لے تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو گنا گیا ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر غمگین ہو کر بےتاب ہو جاتے ہیں۔ خوب توجہ کرنا عزیزو اس بات پہ، آگے مت بڑھیے گا، خوب توجہ کیجئے گا اس کی فقہ الحدیث پر۔ اگر امام یہ کہیں، میں نے کسی کو جا کے پانی پلایا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو پانی، امام نے کہا آگاہ رہو تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہم کو پانی پلاتے ہیں۔ جب میں رسول اللہ، میں تو ایک مومن کو پانی پلایا، بس اب چھوڑ دیجئے اس مومن کو۔ دیکھیے اس مومن کو پانی جو آپ نے پلایا، اس کے بعد امام نے آپ سے کیا کہا؟ تم ان لوگوں میں سے شامل ہو کہ جو ہم کو پانی پلاتے ہیں۔ ارے یبن رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ تو تھے ہی نہیں، میں تو اس مومن کو پلایا۔ بس امام نے کہہ دیا تم نے اس کو پانی پلایا، گویا ہم کو پلایا، اب بحث کی جگہ نہیں ہے۔ میں کس طرح سے بہت آپ اچھے طریقے سے سننا تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ مزید رکوں اور اس کی موشکافی کروں۔ فرمایا جان لو، مبارک ہو کہ تم ان لوگوں میں سے شامل ہو جاتے ہو یہ آنسو بہا کر کہ جو ہماری خاطر گریہ کر کے بےتاب ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رک جائیے، آپ گئے خانہ کعبہ، چوم کے آئے حجر اسود کو، امام فرمائے تم چوم کے آئے، جان لو حجر اسود کو چومنے والوں میں سے شمار ہوتے ہو تم صفا و مروہ گئے، تم جان لو سعی کرنے والوں میں شمار ہوتے ہو، تم جان لو تم سنت ابراہیمی ادا کرنے والوں میں سے شمار ہوتے ہو۔ تعریف کے ساتھ اگر امام کسی کام کے بارے میں ذکر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے، امام کہہ رہے اتنا بڑا کام تم بھی شمار ہو گئے ان میں سے۔ غور کیا آپ نے؟ بقرعید کے نام پہ دمبا ذبح کیا، سنت ابراہیم کو زندہ کرنے والوں میں سے شمار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بقرعید میں دمبا، گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ ذبح کرنا ثواب ہے۔ آپ نے بہترین نماز پڑھی، پاک و صاف کپڑے کے ساتھ، خمس دے کر، عطر لگا کر، وضو کر کے، گریہ کے ساتھ۔ امام نے کہا جان دو تم نماز پڑھنے والوں میں سے شمار کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے پہلے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ کام کرنے والا نیک ہے۔ خوب توجہ کیا آپ نے، لہذا آپ سمجھ سنیے، بقیہ حدیث سنیے۔ امام نے فرمایا یعدون من اہل الجزاء لنا، اس کام کے ذریعے جو تم کرتے ہو تم کو شمار کیا گیا ہے، تم گنے جاتے ہو ان لوگوں میں سے کہ جو ہمارے مصائب کو سن کر، یاد کر کے جزا و فضا کرتے ہیں بےتابی۔ یبن رسول اللہ آپ بات سمجھا نہیں پا رہے ہم کو، یبن رسول اللہ جزا و فضا تو ہوتی ہے، تو پھر عقل کہاں جاتی ہے ان کی؟
شعور کیا آتا ہے؟ امام فرمائیں گے ہم نے کہہ دیا یہی جزا و فضا بذات خود ہمیں پسند ہے. بقیہ روایت سنیے، جلدی جلدی پڑھوں. والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. تم ان لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہو جب ہم پر گریہ کرتے ہو اس انداز سے، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یہ ایک معیار بن گیا. جب 3 شعبان ہے تو خوش ہوئیے، 18 ذی الحجہ خوش ہوئیے، بقرعید ہے، عید الفطر ہے، خوش ہوئیے. امام نے خوشی منائی. عزاداری کے دن ہے 8 ربیع الاول، عزاداری کیجیے. اور میں نے جہاں جاتا ہوں سنتا ہے جو شخص میری بات کہتا ہوں، شب 9 کو میلاد مت رکھا کیجیے، روز 9 کو میلاد رکھیے. ابھی آپ نے کالا پیرہن اتارا، دل میں جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے. لہٰذا 9 کے دن رکھیے، 9 اور 10 کی درمیانی شب کو میلاد رکھیے. شب 9 کو میلاد نہ رکھا کیجیے. روایت آئی ہے یوم التاسع من ربیع الاول، 9 ربیع الاول کا دن. ابھی امام زمانہ پر یتیمی تازہ تازہ آئی ہے. احترام کیجیے، رات گزرنے دیجیے اور صبح کو خوشی منائیے گا. خوب توجہ کیجیے. اگر یہ تبدیلی آ جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. ابھی ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اچانک آپ نے سرخ قبیح سرخ پیراہن نکال، یہ اچھا معلوم نہیں دیتا، بالکل اچھا معلوم نہیں دیتا. خلاف ادب اعضاء، خلاف تہذیب اعضاء. کم از کم میری نظر یہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے شامل ہوتے ہو کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. وَيَخَافُونَ لِخَوْفِنَا، اور تم اس وقت تک خوف زدہ رہتے ہو جب دیکھتے ہو امام معصوم خوف میں ہے. امام معصوم کب خوف میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں مر جاؤں گا ڈرتے امام اپنی زندگی پر نہیں. ایک سب سے بڑا خوف میرے چاہنے والوں پر آنچ نہ آئے. ایک خوف یہ کہ ہم ان کو منتقل نہ کر پائیں وہ پیغام جو دادا کی طرف سے آیا ہے. خوف کا مطلب امام کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ امام مرنے سے خوف زدہ امام ساجد، نہیں. ان کے آباء و اجداد میں کوئی موت سے خوف زدہ نہیں ہوا، یہ کیسے خوف زدہ ہوں گے؟ فرمایا یخافون لخوفنا ویأمنون اذا آمنا، اور تم امن و امان کو اس وقت احساس کرتے ہو جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارا امام محفوظ اور سکون سے ہے. یعنی اس کا قلب امام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے، امام خوش ہم بھی خوش، امام غمگین ہم بھی غمگین، امام پر خوف طاری ہے ہم بھی گھبرا گئے کیوں امام پر خوف طاری ہے، امام سکون سے آرام آسائش کے ساتھ اب ہم کو آسائش ملی. یعنی اس کا دل امام کی کیفیتوں کے پیچھے پیچھے ہے. یہ صرف عبادت امام کو دیکھ کر نہیں کرتا، اس کے قلب کا قبلہ امام کا قلب ہے. بات سن لی آپ نے؟ اب سنیے ذرا. اب امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا عجیب. اب امام تحفہ کیا دے رہے ہیں اس کو؟ اما عندک سترہ. عجیب جملہ ہے. اما انک سترہ حضور آبائی عند موتک. جو تم اس انداز سے گریہ کرتے ہو، اس انداز سے گریہ کرتے ہو تو یاد رکھنا، تم کو ایک بات بتا دوں کہ اپنی موت کے وقت تم میرے باپ دادا کو اپنے سرہانے دیکھو گے. جب کہ رسول اللہ یہ شخص مر رہا ہے، یہ آپ کے امام صادق کے والد امام باقر، ان کے والد امام سجاد، ان کے والد سید الشہداء امام حسن امیر المومنین رسول خدا. اب جناب ابو طالب جب کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ فرمایا میرے تمام آبا و اجداد کو دیکھو گے. سلسلہ ابراہیم تک جائے گا، اسماعیل تک اللہ جانے، لیکن ختمی مرتبہ تک تو ضرور جائے گا. کہا کہ تم اپنی موت کے وقت اس جو گریہ کرتے ہو اس طرح سے عزاداری، اپنی موت کے وقت میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. جب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائیے کہ تم اپنی موت کے وقت جنت کی نہروں کو دیکھو گے، حلوں کو دیکھو گے، حور و قصور کو دیکھو گے، غلمان کو دیکھو گے. یہ آپ کے آباء و اجداد دیکھنے کا یہ کیا انعام ہے؟ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیجئے کہ تم جنت کی نعمتوں کو دیکھو گے.
انسان کا کمال ہے جنت تک پہنچ جائے. خوب توجہ کیجئے گا, امید ہے کہ منتقل ہو پائے یہ بات. یہ جو گریا کرتا تھا نا, جب جنت کے لالچ میں نہیں کرتا تھا گریا اور مولا کی محبت میں کرتا تھا, تو جس کے لیے کیا وہی دکھے گا. اور جنت کے درجات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جنت کے درجات ہیں. سب سے بڑی جنت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ مطلب وہ سیب, انار, انگور, آم, کیلا, آڑو, نہ جانے کیا کیا ناشپاتی. جنت کا سب سے بڑا درجہ امیر المومنین سے پوچھئے, سیدہ سے پوچھئے. سیدہ نے پوچھا بابا آپ سے کہاں ملوں جنت میں؟ سیدہ آپ تو جنت میں تشریف لا چکی ہیں, اب بابا کو کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ سیدہ کہیں گی دیکھو تم خوش ہو نا کوثر و سلسبیل و تسنیم کے ذریعے, ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک بابا کی زیارت نہ کریں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر, غور سے سنیے گا. جس کی جو جنت ہوتی ہے امام صادق وہی تو دکھائیں گے. ایک سچے عزادار کی جنت ہے امام باقر کے چہرے کی زیارت, سید سجاد کے چہرے کی زیارت, امیر مومنین کے چہرے کی زیارت. ادب دیکھیے آپ, ادب دیکھیے. کہا میرے تمام آبا و اجداد کو عزاداری سیدہ ادب سے ہو. سیدہ کا نام یہاں نہیں آیا. عزاداری سیدہ بھی ادب سے ہو, میلاد سیدہ بھی ادب سے ہو. چھٹے امام ادب کر رہے ہیں اپنی دادی کا, تو میاں میں اور تم ہیں کس کھیت کی مولی. خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر. جس کی جو جنت ہوگی وہی دکھائی جائے گی. دکھا دی جنت, اب اس کے بعد دکھا دی جائے میرے باپ دادا کو دیکھو گے. اور پھر فرمایا عجیب جملہ, اور تم دیکھو گے میرے باپ دادا کو وَوَصِيَّتُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَ, اور دیکھو گے کہ میرے تمام آبا و اجداد ملک الموت سے تمہاری سفارش کر رہے ہیں کہ ذرا آرام سے روح کو نکالو. وَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ, اور تم دیکھو گے کہ ملک الموت کو اپنی موت کے وقت کہ ایک شفیق ماں سے زیادہ موت کا فرشتہ رحم دلی کے ساتھ تمہارے ساتھ برتاؤ کرے گا. خوب توجہ کریں, ایک سوال ہے, یہ کس کے لیے ہے یہ تحفے جو امام فرما رہے ہیں؟ تم سے مراد کون ہے؟ مسمع ابن عبد الملک. مسمع ابن عبد الملک جیسے عزادار بنو تو تحفہ ملا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. اگرچہ سید الشہداء کی محبت, امام حسن کی محبت, سیدہ کی محبت اتنا وسیع مطلب ہے کہ میرے الفاظ میں سما نہیں سکتا, لیکن بہرحال مولا بھی جانتے ہیں میری نیت کیا ہے کہ عزادار اپنے آپ کو ترقی عطا کرے عزائے حسین کے ذریعے. اب میرا جی چاہتا ہے میں انیس کا ایک بند پڑھ دوں آپ کے سامنے. تم کس کو دیکھو گے؟ میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. جمعے کے دن دعا ہے ایک جو عرفے کے دن بھی پڑھی جاتی ہے. پروردگار انی آمنت بمحمد ولم ارہ فعرفنی فی الجنان وجہہ. پروردگار میں تیرے نبی پر, آخری رسول پر ایمان لایا, لیکن میں نے دنیا میں دیکھا نہیں آخری نبی کو, لہذا مجھے جنت میں پہچانوا کہ تیرے رسول ہے کہاں پر. یہ کون سی دعا ہے؟ جنت میں میں پہنچ گیا, آپ سب الحمدللہ پہنچ گئے, رسول کو ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی سیب انار کھاؤ, کوثر تسنیم سلسبیل دودھ شہد, کیا رسول خدا. یہ فلسفہ ہے کیا؟ دیکھیے یہ وہ فلسفہ حیات ہے جو صرف اور صرف آپ کو عزائے حسین ابن علی میں ملے گا. میں دو بند پڑھوں گا حور کے بارے میں کیونکہ مجھے یاد آ گئے اور موضوع سے متعلق ہیں. نیم و چشم سے حور نے رخ مولا دیکھا, زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا.
شاہ نے فرمایا کہ حور جلی کیا دیکھا؟ عرش کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، شاخوں سے میری طرف، میں نہیں جا رہا وہ آ رہے ہیں، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار۔ اور پھر ایک دفعہ حور کہتے ہیں اب حور کی روح آدھی حسین ابن علی کے زانو اقدس پر سر ہے اور شہید ہونے سے پہلے عالم برزخ دیکھ رہے ہیں بقول انیس کے، تو فرما رہے ہیں حور کہ صاف نہریں ہیں رواں شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار۔ ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ جنت کا جو دروازے بان ہے، جو حاجب ہے، جو چوکیدار ہے جنت کے دروازے پر، وہ کہہ رہا ہے، حور سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ دھیان کدھر ہے تیرا؟ اے حور دھیان کدھر ہے تیرا؟ صاف نہریں دیکھ لی، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف، ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ یہ حور جنت کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ جنت سے بڑی جنت کے پاس ہیں۔ سر حور قیامت میں قرآن میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کا دن ہوگا وہ کہ مومنین کے چہرے شاداب ہوں گے، اپنی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ رب کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا تو کیسے دیکھیں گے رب کی طرف؟ تو فرمایا دیکھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا رسول خدا نے جو میری زیارت کرے اس نے اللہ کی زیارت کی۔ تو اب اگر حسین کے زانو پہ ہے حور کا سر اور حور دیکھ رہے ہیں حسین کے چہرے کی طرف، تو رحمت الہی تو یہاں پر ہے، جنت لے کر کیا کریں گے؟ سید الشہداء کا ایک لقب ہے صاحب المصیبت الراتبہ۔ مصیبت راتبہ کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل درپیش مصیبتیں۔ 61 ہجری مصیبتیں ختم ہو گئی، پھر کیوں کہا جا رہا مسلسل درپیش ہونے والی مصیبتیں؟ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ پہلی مجلس کس نے پڑھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد؟ شہادت سے پہلے پہلی مجلس پڑھی ہے جبرائیل نے آدم کے لیے۔ شہادت کے بعد پہلی مجلس پڑھی ہے جناب زینب نے مقتل میں، جو جملے موجود ہیں، رسول خدا کو مخاطب کیا۔ اور اس کے بعد دوسری مجلس پڑھی ہے امام سجاد نے بازار کوفہ میں، ایھا الناس، جو مجھے جانتا ہے وہ پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا تو سن لے، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، دادا بھی علی ہے اور ابو طالب کا بیٹا۔ اور پھر فرمایا میں تمام کے تمام مصائب امام سجاد نے بازار کوفہ میں پڑھے۔ سید سجاد کچھ تو بتائیے بابا کیوں آئے، کیا ہوا؟ کہا صرف مصائب پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصائب کے ساتھ ذکر حسین ابن علی کی عزاداری میں سنت سید سجاد ہے، سنت جناب زینب ہے، صرف مصائب پڑھے۔ مصیبت راتبہ کو ذرا سن لیجیے آپ۔ علماء نے دو طرح سے تشریح بیان کی۔ ایک مصیبت راتبہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح عاشور اور جب تک حسین ابن علی مسلسل مصائب کو جھیلتے رہے، روز عاشور مصائب کو جھیلتے رہے، راتبہ مسلسل پے در پے ایک کے بعد ایک مصائب آتے رہے۔ لیکن ایک عالم نے عجیب بات لکھی، جس عالم نے لکھی ثواب اسی کو پہنچے۔
میں نقل کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. کہا کہ راتبہ کا مطلب آج بھی جب حسین ابن علی کو سلام کرتے ہو تو کہتے ہو اے حسین آپ کی مصیبتیں اب بھی مسلسل رواں دواں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس عالم نے لکھا کہ روایت ہے ہمارے پاس کہ جب فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور مولا حسین کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، 4000 فرشتے ابھی تک موجود ہیں جو روز عاشور زمین پر نازل ہوئے مدد کے لیے. مولا نے اجازت نہیں دی، وہ موجود ہیں. جب حضرت حجت قیام فرمائیں گے ظہور تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ پھر دوبارہ آسمانوں کی طرف نہیں گئے، مسلسل فرشتوں کے لشکر نازل ہوتے ہیں زیارت کے لیے. جب یہ واپس جاتے ہیں شعث غبر، بال بکھرے ہوئے، خاک آلود، عزاداری کی وجہ سے ان فرشتوں کے وجود پر عزاداری کا اثر ہوتا ہے. یہ ہر روز جاتے ہیں سیدہ کی خدمت میں. سیدہ ان فرشتوں کو دیکھتی ہیں، شہقت شہقتن، ایک چیخ مارتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں. گریہ اتنا شدید ہوتا ہے سیدہ کا کہ ملائکہ اپنی تسبیح کو سیدہ کے گریے کی وجہ سے روک دیتے ہیں. ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور سیدہ کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹیا سیدہ خدا تمہیں صبر دے. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اور شاید حضرت کے ظہور کا ذکر فرماتے ہیں، شاید ان مجالس کا ذکر ہوتا ہے جو دنیا میں ہو رہی ہیں. تو سیدہ کی چیخ پھر تھمتی ہے اور گریہ تھمتا ہے. اگلے دن پھر یہی مسئلہ تکرار ہوتا ہے. تو اس عالم نے کہا مصیبت راتبہ یعنی حسین کی مصیبت مسلسل زندہ ہے. ہر روز سیدہ ان فرشتوں کو دیکھتی اور گریہ کرتی ہے. اور یہ گریہ کہاں تک جائے گا؟ اذا کانا یوم القیامہ. میں یہ کہتا ہوں پروردگار اگر اس گریوں کو بھی تو قبول نہیں کرے گا تو پھر یہ مظلوم مومنین جائیں کس کے دروازے پر؟ یا کوئی دروازہ بتا دے جو حسین سے بہتر ہو، یا ہم کو اسی دروازے پر رکھ اور اسی دروازے کی معرفت عطا فرما. قیامت کا دن جب آئے گا سیدہ میدان قیامت میں تشریف لائیں گی. نودیت من بطنان العرش، عرش کی گہرائیوں سے منادی ندا دے گا یا فاطمہ سلی حاجتک. تمام خلائق جو میدان قیامت میں ہوں گے نا وہ خدا سے کہہ رہے خدایا بخش دے ہم کو، خدایا جہنم میں نہ ڈال، خدایا بخش دے. ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا. واحد ہستی جس سے خدا کی جانب سے آواز آئے گی وہ سیدہ ہیں فاطمہ تم مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. بخدا سیدہ فرمائیں گی رب ارنی الحسن والحسین. پروردگار میں اپنے الفاظ شامل کر کے پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے 2 بیٹے تھے چاند کے ٹکڑے، ایک تھا میری آنکھوں کا نور، دوسرا تھا میوہ دل، مجھے حسن حسین بس دکھا دے. روایت میں ہے کہ حسن اسی انداز سے آئیں گے جس انداز سے شہید ہوئے، اور ایک دفعہ یات الحسین آقا سید الشہداء تشریف لائیں گے، وہ اوداجہ تشخب دمن، اور گلے سے تازہ خون بہ رہا ہوگا جس طرح عاشور کے دن بہا. ایک دفعہ سیدہ چیخ ماریں گی اور رسول خدا تسلی دیں گے بس مصائب ختم کر دیے میں نے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب یہ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں عالم بالا میں، سیدہ گریہ کرتی ہے چیخ مار کے، آپ فوراً تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. سیدہ کا گریہ تھم جاتا ہے اور سیدہ ہاتھوں کو جوڑ کر بڑے ادب سے ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اگر آپ ہوتی 11 محرم کو جب آپ کی بیٹی مقتل سے گزری ہے، کہیں پر عباس کا لاشا ہے، کہیں پر اکبر کا لاشا ہے، سینے میں برچھی پیوست ہے، کہیں پر حسین کا لاشا ہے، کہیں پر عود محمد کا لاشا ہے، جانتے ہیں 8ویں امام نے کیا فرمایا ہے؟ 18 بنی ہاشم کے جوان وہ تھے کہ زمین پر جن کی مثال نہ تھی، ان جوانوں کے غم کو لے کر سیدہ کی بیٹی کربلا سے کوفہ
حسین अंजुमन गुरुए हुसैन के अवाकीम से सदाए नौ खानी व मातमदारी के लिए तशरीफ़ लाए। ज़ैनब सुनो मक़तल से हम वापस नहीं